قتادہ نے بیان کیا ان سے انس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا 50 آیتیں پڑھنے کے موافق فاصلہ ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1921۔ موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی رکھا، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے دشواری ہو گئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس پر عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو برابر کھلایا اور پلایا جاتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1922۔ عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1923۔ یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، ان سے سلمہ بن اکوع نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جس نے کھانا کھا لیا ہے وہ اب دن ڈوبنے تک روزے کی حالت میں پورا کرے، یا یہ فرمایا کہ روزہ رکھے اور جس نے نہ کھایا ہو تو وہ روزہ رکھے، کھانا نہ کھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1924۔ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام بن مغیرہ کے غلام سمی نے بیان کیا، انہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اور ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں ظاہری نے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے خبر دی، انہیں ان کے والد عبد الرحمن نے خبر دی، انہیں مروان نے خبر دی، اور انہیں عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ بعض مرتبہ فجر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے ساتھ جنبی ہوتے تھے، پھر آپ غسل کرتے اور آپ روزے سے ہوتے تھے۔ اور مروان بن حکم نے عبد الرحمن بن حارث سے کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تم یہ حدیث صاف صاف سنا دو، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ اس کے خلاف تھا۔ ان دنوں مروان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مدینے کا حاکم تھا۔ ابو بکر نے کہا کہ عبد الرحمن نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ اتفاق سے ہم سب ایک مرتبہ ذوالحلیفہ میں جمع ہو گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہاں کوئی زمین تھی۔ عبد الرحمن نے ان سے کہا کہ آپ سے ایک بات کہوں گا، اور اگر مروان نے اس کی مجھے قسم نہ دی ہوتی میں کبھی آپ کے سامنے اسے نہ چھیڑتا۔ پھر انہوں نے عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ذکر کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں کیا کروں؟ کہا کہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی تھی، اور وہ زیادہ جاننے والے ہیں کہ ہمیں حمام اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو جو صبح کے وقت جنبی ہونے کی حالت میں اٹھا ہو افطار کا حکم دیتے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت زیادہ معتبر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1925 1926۔ سلیمان بن حرب نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے حکم نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے، لیکن اپنی ازواج کے ساتھ تقبیل، بوسہ لینا و مباشرت اپنے جسم سے لگا لینا بھی کر لیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سورہ طٰہٰ میں جو معرب کا لفظ ہے وہ حاجت اور ضرورت کے معنی میں ہے۔ طاؤس نے کہا کہ لفظ اولل الاربع جو سورہ نور میں ہے اس احمق کو کہیں گے جسے عورتوں کی کوئی ضرورت نہ ہو۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 1927۔ عروہ نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ اور ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک رحمہ اللہ نے، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج کا روزے دار ہونے کے باوجود بوسہ لے لیا کرتے تھے، پھر آپ ہنسیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1928۔ یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے ہشام بن ابی عبداللہ نے، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ نے، ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی زینب نے، اور ان سے ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنا حیض کا کپڑا پہن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہوئی؟ کیا حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی چادر میں چلی گئی، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل جنابت کیا کرتے تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہونے کے باوجود ان کا بوسہ لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1929۔ یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ اور ابو بکر نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، رمضان میں فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام سے نہیں بلکہ اپنی ازواج کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے غسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ غسل جنابت روزے دار فجر کے بعد کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1930۔